لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه القريب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا قديمي يا محسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب افضل الاستغفار وقوله واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی درس میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں بخاری شریف کی کتاب الدعوات کا جو پہلا باب ہے، باب کا نام امام بخاری نے رکھا افضل الاستغفار. افضل استغفار کیا ہے؟ استغفار کو اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اس کو استغفار کہتے ہیں. تو سب سے افضل استغفار کیا ہے، سب سے بہترین استغفار کیا ہے؟ اور میں نے آپ کو کئی بار عرض کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، یہ پہلے تو ایک ٹاپک بناتے ہیں اور اس ٹاپک پر اگر قرآن کی آیت ملتی ہے تو قرآن کی آیت ریفرنس میں ضرور پیش کرتے ہیں. تو باب بنایا امام بخاری نے افضل الاستغفار، ٹاپک بنایا کہ سب سے افضل استغفار کیا ہے، بہتر طریقہ کیا ہے کہ آدمی اللہ سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے پارہ 29 کی سورہ نوح کی آیت نمبر 11 اور 12 کو پیش کیا ہے. یہ قرآن پاک کی ان آیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو امام بخاری نے پیش کیا ہے انشاءاللہ. تو استغفار کا جو میٹر ہے، مغفرت چاہنے کا جو معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگوں پر قرآن سے، پھر اس کے بعد ایک دو حدیث ہے، انشاءاللہ یہ دونوں سے کلیئر ہو جائے گا کہ استغفار کیسا ہونی چاہیے اور آدمی استغفار طلب کرے، مغفرت طلب کرے تو کیسے طلب کرے. اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جو میں نے آیت پڑھ کے سنایا، ترجمہ سنیے اس کا. اللہ کریم فرماتا ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. الحمدللہ. یہ جو جملے ہیں نا اللہ کریم کا کہ انہو کانا غفارا، کہ اللہ کریم بے شک بہت معاف فرمانے والا ہے. اس طرح کے جو اللہ کے نام ہیں اور اس طرح کی جو باتیں قرآن پاک میں لکھی ہیں، یہ بہت امید دلاتی ہے، بہت امید دلاتی ہے گناہوں کے بعد بھی، کہ جب اللہ کریم بہت معاف فرمانے والا ہے تو اس معافی کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو گناہوں کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو کر کے آدمی بخشش پا کر جنت میں داخل ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. جب معافی مانگیں گے تو دیکھیے، جب آدمی معافی مانگے گا، مغفرت طلب کرے گا، استغفار کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے تم پر شراٹے کا میہ بھیجے گا. شراٹے کا میہ مطلب تیز بارش بھیجے گا. تیز بارش مطلب اللہ کی رحمت، بارش کا مطلب ہی اللہ کی رحمت ہے، یاد رکھیے. آقا کریم علیہ السلام، جب آقا کے دور میں کئی بار ایسا ہوا کہ آقا کریم نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے تو آقا اپنے کمرے سے باہر تشریف لاتے تھے، آستین چڑھاتے تھے اور پانی جو گر رہا ہوتا تھا نا، ڈائریکٹ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ سیدھے میرے رب کریم کے پاس سے آ رہا ہے. یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے جو برس رہی ہے، تو اس سے خود کو بھگاتے تھے. آقا کریم کا یہ طریقہ کار تھا. یعنی بارش یہ خدا کی رحمت ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ گناہوں سے معافی مانگو. اگر تم نے گناہوں سے معافی مانگی تو تم پر شراٹے کا میہ مطلب بارش بھیجے گا.
ایک تو یہ بارش کی شکل میں اللہ کی رحمت، اور دوسرا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، مال دے کر کے بھی مدد کرے گا اور اولاد میں بیٹا دے کر کے بھی اللہ مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا. تمہارا باغ، چونکہ اس دور میں، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دور میں مکہ اور مدینے والوں کی بڑی دولت تھی باغ، بغیچہ. جن کے پاس گارڈن ہے، بغیچہ ہے، وہی مالدار ہے. اس دور میں، چونکہ قرآن جس دور میں آیا اس دور کے حساب سے بات کر رہا ہے، تو اس دور میں جس کے پاس جتنے بغیچے ہیں کھجوروں کے، وہ اتنے ہی مالدار ہیں، جتنے درخت ہیں وہ اتنے ہی مالدار ہیں. وہاں کی آمدنی کا ذریعہ سب سے بڑا وہی تھا، باقی کوئی اور اناج تو اگتا نہیں تھا. وہاں پر صرف کھجوروں کے ہی بغیچے ہوا کرتے تھے. اب انہی کھجوروں کو یہ دوسرے علاقوں میں جا کر بیچ کر وہاں سے اناج لے کر کے آتے تھے. تو وہ دولت چونکہ وہاں باغ ہی تھا، تو اللہ نے فرمایا اگر معافی طلب کیے تو تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا جس سے تمہارے باغوں کا سیرابی بھی ہوگا اور تمہیں پانی پینا بھی نصیب ہوگا. یہ پوری آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ آدمی اگر استغفار طلب کرے، معافی مانگے اللہ کریم سے، تو اللہ کریم طرح طرح سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے. بارش کی شکل میں، مال دے کر، اولاد دے کر، بغیچے دے کر کے. تو اس دور میں بغیچہ تھا، دولت. اب چونکہ دولت کا معاملہ الگ ہو گیا ہے، تو آدمی اگر چاہتا ہے کہ اولاد ملے، اولاد کی خوشی ملے، اور آدمی چاہتا ہے مال ملے، آدمی چاہتا ہے دولت ملے، آدمی چاہتا ہے آسمان سے اس کے لیے رحمت برسے، تو ان تمام کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرے. آخر یہی کیوں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، در حقیقت اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے، پردے کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ وجہ ہوتی ہے ان کی کرتوت. یہ یاد رکھیے، آدمی کو جو کچھ بھی پریشانی دنیا میں ہوتی ہے نا، اس میں اصل دخل ہوتا ہے اس کے کرتوت کا. اللہ کی نافرمانی، گناہ، یہ آدمی کی پریشانی کا سبب ہے. اب جب پریشانی کا سبب گناہ ہے اور آدمی انہی گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا، تو پریشانی کا سبب بچا ہی نہیں نا. اور جب پریشانی کا سبب نہیں بچا تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہو. اس لیے گناہ، اگر اللہ نہ کرے کہ گناہ نہ ہو، پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے. اور اگر گناہ ہو گیا ہے تو بندے کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے ان گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے. کہ اگر معافی نہیں مانگا اور گناہ بنا رہا تو یہی گناہ جو ہے نا ان کو مصیبت پہ ڈالے. اور مصیبت سے بچنا ہے تو گناہوں سے معافی طلب کرنی. دراصل یہ آیت جو ہے نا، یہ کس کے بارے میں آئی تھی وہ بھی سن لیتے ہیں. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے بات آئی تھی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو باز کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم جب نہیں مانی، 1100 سال تبلیغ کیا تھا نوح علیہ السلام نے. مسلمان کتنے لوگ ہوئے تھے؟ 72 یا 73 لوگ. 1100 سال. تو لوگ اتنے عجیب و غریب قسم کے تھے، اللہ کریم بہت ناراض ہو گیا. تو 40 سال تک اس قوم میں اولاد پیدا نہیں ہوئی، ساری عورتیں باز ہو گئی. یعنی نافرمانی کتنی بڑی نحوست ہے. دیکھیے آپ، اللہ کی نافرمانی بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی نحوست ہے. آج مسلمان جو ہر طرف پریشان آ رہے ہیں نا، یہ گناہوں کی نحوست ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کے اوپر الزام دھرنے سے بہتر ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا وجہ ہے کہ کہیں یہ قوم اگر گناہوں سے دور ہو گئی نا، تو تاج تو ان قوم کے لیے ترستی ہے کہ قوم مسلم مجھے اپنے سر پہ پہن لے. لیکن یہ ہے کہ مسلمان کو جو اصل سبق ہے نا وہ بھول گئے. کوئی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن ان کو بولو کیا نمازی بن جا؟ نہیں، یہ تو نہیں ہوتا. شراب چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا. جوا چھوڑ دو، یہ نہیں ہو پایا. سٹے چھوڑ دو، یہ نہیں. یعنی سارا گناہ کریں گے بھی اور چاہیں گے کہ یار ہمیں عزت مل جائے. نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان جب تک اپنی اصلاح نہ کر لینا تب تک اس کے لیے دنیا میں خوشیاں نہیں. آپ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی تو 40 سال کے لیے اس قوم کی ساری عورتوں کو بانجھ کر دی، ساری عورتوں کو، اور بارش برسانا بند کر دیا. یعنی اگر لوگ نافرمانی کرتے ہیں نا تو اللہ کی ناراضگی اس شکل میں نازل ہوتی ہے. اب یہ
عورتیں باز ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، مال ہلاک ہو گئے، جانور جو وہ مر گئے، گھاس نہیں اگ رہے، بارش نہیں ہوئی تو گھاس نہیں ہے تو جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لوگو تم اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور رزق میں برکت کا سبب ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدمی اگر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور عبادت میں لگ جاتا ہے تو اللہ خیر و برکت بھی دیتا ہے اور رزق میں برکت بھی دیتا ہے، خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، رزق میں برکت ہے، سب کچھ الحمدللہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا تاکہ تم اس سے اپنے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کرو۔ کلیئر ہو گیا نا ایک دم کہ اللہ کی فرما برداری میں ہی اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے استغفار مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، آدمی بڑا سست ہے اس معاملے میں، گناہ کرنے میں تو بڑی جلدی ہے لیکن اس گناہ کی معافی مانگنے میں بڑا سست ہے۔ ہم ہی لوگ دیکھ لیجئے، گناہ کے بعد کتنے لوگ ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ آدمی سیریس ہو، اس گناہ کو گناہ سمجھے جو غلطی کیا ہے، اس گناہ پر شرمندگی کا احساس ہو، دل کہے کہ میں نے غلط کیا ہے، دل اس بات پر غم زدہ ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا میرے سے غلطی ہو گئی، مولا توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول فرما۔ یہ جو احساس جب تک بیدار نہیں ہوگا نا تب تک توبہ نہیں ہے۔ احساس شرمندگی کا ہو اور یہ احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو الحمدللہ وہ توبہ قبول بھی ہوتی ہے، اور اس توبہ کے بعد اس بندے پر آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کو وہاں سے روزی دی جاتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے پیسہ آ سکتا ہے۔ جی ہاں، کئی بار ہوتا ہے نا کہ یار وہاں سے پیسہ آ گیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے پیسہ کیسے آ سکتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ کئی بزرگوں نے یہ تو بتا کے رکھا ہے کہ ہر رات کو جب آپ عشاء پڑھ لو تو عشاء پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، اور صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دن بھر کے گناہوں کی توبہ کر کے سو، کہ پتہ نہیں سو کے اٹھے نہیں اٹھے۔ بہت لوگ سوتے ہیں پھر اٹھتے نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ سویا، صبح گھر والے گئے تو پورا بدن ہل رہا ہے، یعنی انتقال کر چکا ہے، تو یہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ آدمی سونے کے لیے جائے نا تو پھر سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اس کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، گھر میں ہی مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اور اپنی زندگی بھر کی دن بھر کی گناہوں کی روز توبہ کرنے کا بنا لے، معمول بنا لے۔ الحمدللہ آدمی جب رات کو سوئے گا تو توبہ کر کے سونے کی وجہ سے بالکل گناہوں سے پاک ہو کر کے سوئے گا۔ جی ہاں، توبہ کا کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، اللہ کریم نے اتنی بڑی نعمت دے رکھا ہے، اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 بار مانگ سکتے ہیں، 3 بار بس توبہ کر سکتے ہیں، 4 بار نہیں۔ اللہ کریم کو توبہ کتنی پسند ہے، اگلا چیپٹر وہی ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، بندہ توبہ جتنے بار کرے، اللہ کریم کبھی بھی نہیں کہتا بندہ بار بار یہ توبہ کر رہا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، جتنے بار بندہ توبہ کرے اللہ کریم اتنے بار خوش ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے میں بالکل کنجوسی نہ کرے، گناہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یاد رہے کہ اولاد کے حصول اور بارش کی طلب، تندرستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب عمل ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے نا تو اسے توبہ کرنی چاہیے، اگر بارش نہیں ہے تو پھر لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور تندرستی، غریبی آ گئی اس کو دور کرنا ہے تو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ پیداوار کی کثرت ہے، کسان آدمی ہے، کھیت کی پیداوار بڑھانا ہے تو توبہ کرے۔ اسی سلسلے میں 2 حکایات ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت امام حسن، امام حسین کے بڑے بھائی، حضرت علی کے بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا حضور میں مالدار آدمی ہوں، دولت میرے پاس بہت ہے لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ یہ تو جس کے اولاد نہیں رہتی وہ اس کے پاس جاتے ہیں نا۔ امام حسن کے پاس بھی ایک شخص آیا، حضور مال بہت ہے اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ استغفار پڑھا کرو، علاج دیکھیے۔ یعنی اس کے بعد وہ ڈاکٹر، وہ حکیم، وہ طبیب، وہ دوا نہیں۔ امام حسن فرماتے استغفار پڑھا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کریم نے تم سے اولاد روک کر کے رکھا ہے، تم توبہ کرو، تمہارے توبہ سے جیسے ہی وہ گناہ معاف ہوگا تو روک ہٹے گی، اور جب روک ہٹے گی تو اللہ کریم اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ امام حسن نے۔ اس کو عام کر دیجیے، اس کو پھیلا دیجیے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار ملنے جلنے اڑوس پڑوس جہاں پر بھی جس کو اولاد نہیں ہے نا، یہ پیارا عمل بتا دے امام حسن کا کہ وہ دن رات بیٹھ کر کے استغفار کرے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو استغفار کرے، جب کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو استغفار کرے، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگے۔ اس نے استغفار کی۔ اچھا امام حسن نے بتایا تو انہوں نے استغفار شروع کیا۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کہ کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ امام حسن نے بتایا تھا۔ بتایا کس نے؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو یہ بتا دے وہ کر لو تو کام ہونا ہی ہونا ہے، یہ پنجتن نہ ہے۔ امام حسن امام حسین یہ تو جو بول دے آدمی وہ کر لے، بس کرنا بس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ صرف انہی کے لیے تو تھا نہیں، یہ تو سب کے لیے تھا کہ جو بھی اولاد نہیں ہے وہ استغفار کرے، جن کو بھی اولاد نہیں۔ تو وہ شخص جو تھا نا وہ تو دیکھ لیا کہ علی کے شہزادے نے کہا ہے، مصطفیٰ کریم کے نواسے نے کہا ہے تو کرنا تو ہے۔ استغفار پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ایک دن میں 700 مرتبہ پڑھنے لگا۔ 700 مرتبہ پڑھنے میں بہت سارا ٹائم نہیں لگنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کون سا ٹائم لگ رہا ہے؟ استغفر اللہ یہ استغفار ہے۔ تو آدمی استغفر اللہ پڑھتا رہے، 700 مرتبہ ایک دن پڑھنے لگا، وہ ایک دن میں 700 مرتبہ۔ اس کی برکت سے اس کے یہاں اللہ کریم نے 10 بیٹا عطا فرمایا۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ یکے بعد دیگرے اللہ کریم نے 10 بیٹا عطا، بیٹا ہی ہوگی 10 کے 10 بیٹا اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اچھا جب 10 بیٹا ان کو ہوا نا تو جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ یعنی حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا کہ یہ عمل اتنا کارگر کہ پڑھنے کو کہا تو 10 بیٹے ملے، تو امیر معاویہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم امام حسن سے پوچھ لو نا کہ وہ یہ عمل کہاں سے بولے ہیں، یعنی ریفرنس کیا ہے، یہ اس کا حوالہ کیا ہے۔ تو دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے دریافت کیا، پوچھا حضور یہ عمل جو آپ نے بتایا تھا فائدہ تو ہوا الحمدللہ، لیکن یہ آپ نے لیا کہاں سے تھا، کہاں سے لایا آپ نے وہ عمل کو؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ ہود علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی بات نہیں سنی؟ انہوں نے فرمایا تھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ؟ یعنی یہی جو میں نے پڑھ کے سنا، جو آیت آج پڑھے کہ آپ استغفار کریں تو اللہ کریم آپ کو اولاد بھی دے گا اور مال بھی دے گا۔ تو امام حسن نے کہا میں اس سے نہیں پوچھا، میں نے قرآن سے لیا، میں نے جو عمل دیا ہے یہ قرآن سے ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ استغفار کرو آپ کو اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا۔ تو اب جس کو بھی مال کی حاجت ہے وہ استغفار شروع کر دے، مغفرت طلب کرنا شروع کر دے، کیونکہ ساری برائیوں کا جڑ ہے گناہ، دنیا کی ساری پریشانیوں کی بنیاد ہے گناہ۔ آدمی گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور جتنی بار توبہ کرے گا گناہ چھٹتے رہیں گے، اور جب گناہ چھٹیں گے تو روک ختم ہوگی، جب روک ختم ہوگی تو اللہ کی رحمت ہر طرح سے الحمدللہ ان کے قریب آنا شروع ہوگا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی۔ امام حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ حضور کے دودھ کے بیٹے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک اہلیہ کا دودھ انہوں نے بچپن میں پیا تھا تو آقا کے رضائی بیٹے کہلائے، بہت بڑے بزرگ ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک شخص بارش کی کمی کی شکایت لے کر کے آیا، حضور بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ استغفار کرو،
غور کی تمام چیزوں کا علاج مغفرت طلب کرنا. امام حسن کے پاس آیا اولاد نہیں ہے تو فرمایا استغفار کرو. ایک امام حسن بصری کے پاس آیا بارش نہیں ہو رہی ہے فرمایا استغفار کرو. تو اب استغفار کا حکم دیا. دوسرا شخص آیا اور اس نے شکایت کی حضور تنگ دست ہو گیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو. یعنی ایک بارش کی شکایت نہیں آیا فرمایا استغفار کرو. ایک آیا تنگ دست ہو گیا ہو دولت ختم ہو گئی ہے فرمایا استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا اور اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے بھی فرمایا تم بھی استغفار کرو. دولت نہیں ہے استغفار کرو, بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو, اولاد نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو. چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی استغفار کرو. اب وہاں جو حاضر تھے نا ایک وہ بیٹھے تھے کوئی وہاں پر جن کا نام تھا ربیع بن سبیح, وہ بیٹھے تھے وہاں پر. وہ کہنے لگے حضور کمال ہو گیا, لوگ الگ الگ بات لے کر کے آئے, آپ نے سب کو فرمایا استغفار کرو, الگ کچھ نہیں بتایا, سب کو فرمایا استغفار کرو. وجہ کیا ہے, سب کو آپ نے استغفار کا کیوں کہا؟ تو امام حسن بصری نے فرمایا وہی آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ کریم نے نہیں فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ نے یہ چاروں چیز اس میں بیان فرمایا نا کہ اگر بارش چاہیے تو مغفرت طلب کرو, اگر مال چاہیے تو مغفرت, اولاد چاہیے تو مغفرت, اور اگر سیرابی چاہیے کھیت کی پیداوار بڑھانا ہے تو جا کر کے مغفرت طلب کرو. امام حسن بصری نے کہا ایک ہی آیت میں چاروں چیزوں کے بارے میں اللہ نے صرف مغفرت فرمایا تو چاروں طرح کے لوگ آئے. میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق سب کو کہا کہ استغفاری کرو. مطلب تمام چیزوں کا جو حل ہے, بہت پیارا پیغام آج کو آپ کو درس میں ملا کہ تمام پریشانیوں کا جو حل ہے نا وہ استغفار. بالکل اس کو لازم پکڑ لیں, گرے باندھ لیں کہ استغفار ہمیں کثرت سے کرنی ہے, اور کثرت سے استغفار کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کریم گناہوں سے بھی بچائے گا, گناہوں سے مغفرت بھی حاصل ہوگی اور دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوگی. یہ تو باب تھا, اس پر قرآن کی ایک آیت امام بخاری نے لایا تھا تو اس آیت پر اتنی باتیں ہوئی. اس پر امام بخاری نے جو حدیث لایا وہ حدیث پاک سے, یہ حدیث پاک پیارے آقا علیہ السلام سے روایت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سید الاستغفار, یہ سید الاستغفار یعنی تمام استغفار کا سردار, جتنے استغفار پڑھے جاتے ہیں سب کا سردار بخاری شریف سے لے لیجیے. اب یہ ایک بار سن کے یاد تو نہیں ہوگا, اگر کوئی ارادہ رکھے گا تو انشاءاللہ میں اس کو لکھ کے بھی دے دوں گا. یہ سید الاستغفار دیکھیے, فضیلت دیکھیے. آقا کریم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے ان یقول, یہ کہ کہو, ان یقول العبد, کہ بندہ کہے, کیا کہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک وما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار. اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں کہ قال من قالها من النهار مؤقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ. آقا فرماتے ہیں جس نے اس سید الاستغفار کو یقین کے ساتھ دن کو پڑھا اور شام سے پہلے اگر مر گیا تو جنت میں جائے گا. ومن قالها من الليل, اور جو اس سید الاستغفار کو رات کو پڑھا, یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہے. کتنی زبردست چیز ہے, 2-3 لائن ہی ہے لیکن صبح شام اگر آدمی پڑھنے کی عادت بنا لے. آقا فرماتے صبح پڑھ لیا, شام سے پہلے اگر موت آ گئی تو جنتی, شام کو پڑھ لیا صبح سے پہلے موت آ گئی تو بھی جنتی. کتنی زبردست چیز آقا کریم علیہ السلام نے سید الاستغفار کے تعلق سے عطا فرمایا. اچھا استغفار ہم اور آپ تو کرتے نہیں ہیں, آقا کریم علیہ السلام کا دیکھیے, آقا کی عادت دیکھیے. باب و استغفار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الیوم واللیل. آقا کریم ایک دن ایک رات میں کتنے بار استغفار پڑھتے تھے دیکھیے. یہ حدیث پاک دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ یقول, میں نے آقا سے فرماتے ہوئے سنا, واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک میں ایک دن اور ایک رات میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں. کتنے بار؟ 70 مرتبہ سے زیادہ, پیغمبر ہو کر, جبکہ آقا کریم تو گناہوں سے پاک ہے. یاد رکھیے گا نبیوں کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی.
گناہ کرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے نا لوگوں کے اندر، وہ گناہ کی طاقت نبیوں کے اندر ہوتی ہی نہیں، تو وہ گناہ کی جب طاقت ہی نہیں تو گناہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب گناہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، گناہ کیے نہیں، پھر بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں حال یہ ہے کہ دن و رات میں آقا کریم علیہ السلام 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ جب وہ 70 بار استغفار کریں تو آپ غور کیجئے ہم لوگوں کو کتنے بار کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر تو گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے اور کثرت سے لوگ گناہ کرتے بھی ہیں، تو پھر کتنی بار استغفار کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے تو لا لگا کر، یوں نہیں فارمیلٹی نہیں، پھر میں آپ کو روبوٹ نہیں بننا ہے، روبوٹ نہیں بننا ہے کہ بس ایک فارمیلٹی ادا کر، نہیں، جب آپ استغفار کریں تو اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں، نگاہوں میں کعبہ شریف کو رکھیں، محسوس کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، محسوس کریں، یاد اپنے آپ کو حاضر کرنے کی کوشش کریں۔ آدمی خود کو بھی تو حاضر کرے۔ جب آدمی اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے نا تو کامیابی کی پہلی سیڑھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو حاضر کرے، خود کو حاضر کرے۔ خود کو حاضر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو ایک ایسا محسوس کرائے کہ آپ کہاں پر ہو، جہاں پر بھی آپ بیٹھے تھے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں پر بھی ہے، استغفار کا جی کر رہا ہے، آنکھوں کو بند کر کے خود کو محسوس کرائیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور خدا کی بارگاہ میں مجرم بن کر آ کر اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں۔ یہ محسوس کرا کر جب آپ پڑھنے کی عادت بنیے گا نا آپ کی، یقین مانیے دل دھلنا شروع ہو جائے گا، باطن صاف ہونا شروع ہو جائے گا، روحانی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سارا کچھ تب ہوگا جب آپ توجہ لگا کر کے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، بہت ہی زبردست کتاب ہے، آپ سنیں اس تعلق سے کچھ توبہ کے تعلق سے۔ ایک جوان تھا، امام غزالی فرماتے ہیں ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے ایک دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا گناہوں کو لکھنا شروع کر، جی ہاں، اپنی ایک ڈائری میں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال تو ملے گی ڈائری کی شکل میں، اس سے پہلے اپنی ایک ڈائری میں، اور جب ڈائری میں لکھے ہوں گے نا گناہ، تو جب گناہ دیکھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی گناہ دیکھے گا تو پھر اس کو افسوس تو ہوگا۔ ایک نوجوان کا دیکھیے، امام غزالی فرماتے ایک نوجوان تھا جو بھی گناہ وہ کرتا اپنے دفتر میں لکھتا، اپنے پاس وہ ڈائری بنایا اس میں لکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا اور جیسے وہ گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے اپنی ڈائری کھولا تو دیکھا کہ اس میں قرآن کی صرف ایک آیت لکھی ہے، سارا گناہ مٹا ہوا ہے، صرف ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ وہ آیت لکھا نہیں تھا انہوں نے، آیت لکھی ہے، گناہ جو لکھا تھا وہ مٹا ہوا ہے۔ آیت کون سی لکھی ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ آیت لکھی ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ اگر آپ کریں تو اللہ ایک تو گناہ مٹاتا ہے، گناہ جتنا مٹایا اتنی نیکی ایڈ فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، ایسا بھی ہے میرا رب کریم۔ یعنی وہ اچھا اس بندے کی بات کیا آئی، کون سی بات اللہ کو پسند آئی؟ پسند یہ آئی اللہ کریم کو کہ میرا بندہ گناہ کر کے لکھ کر کے رکھ رہا ہے۔ لکھے گا وہی نا جس کو فکر ہوگی، لکھے گا کون؟ غور کیجیے نا، کون لکھے گا؟ ایک دکاندار اپنی حساب کیوں لکھتا ہے؟ فکر ہے ان کو کہ نفع نقصان کا حساب تو رہنا چاہیے نا، کتنا آیا کتنا گیا۔ اور جن کو فکر ہی نہیں ہے، جتنا آ رہا ہے جا رہا ہے، بے فکری ہوتی ہے، تو نہ لکھتا ہے، نہ اس کو برکت ملتی ہے، نہ آگے بڑھ پاتا ہے۔ جو اپنی فکر کرتا ہے، اپنی ڈائری بناتا ہے، چاہے دکانداری میں ہو، بزنس میں ہو، نیکی میں ہو، یہاں تک کہ اسکول میں بھی آپ نوٹ، جو بچے نوٹ بناتے ہیں نا اسکول میں، وہ بچے جلدی ترقی کرتے ہیں۔ نوٹ بنانا چاہیے، اسکول میں پڑھے چاہے مدرسے میں پڑھے، اپنے کتابوں کی سوال جواب کا نوٹ بننی چاہیے۔ آپ کیا پڑھیں آپ خود لکھیں پہلے اپنے ایگزام میں بیٹھنے کے بعد کاپی لکھنے سے پہلے نا خود ریہرسل کریں، خود سوال بنائیں اپنی کتاب سے اور خود اس کا جواب تیار کر کے لکھیں، یقین مانیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہر فیلڈ میں نوٹ کرنے کا، جو ایک نوٹ بنانے کا ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے نیکی اور گناہ کی دنیا میں بھی ہے، آدمی نیکیاں لکھے، گناہ لکھے، تو اللہ کریم کو یہ بات پسند آئی کہ میرا بندہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو لکھ کے رکھ رہا ہے۔ تو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم اس کی ڈائری سے سارے گناہ کو مٹا کر اس کی جگہ نیکی عطا فرمایا۔ اور کیا، الحمدللہ۔ تو کیا لکھا اس میں؟ شرک کی جگہ ایمان لکھ دیا، بدکاری کی جگہ بخشش لکھ دیا، گناہ کی جگہ معافی لکھ دیا، اور الحمدللہ نافرمانی کی جگہ نیکوکاری لکھ دی۔ جسٹ اپوزٹ ہو گیا، یعنی جتنے گناہ لکھے تھے اس کے مقابلے کی نیکیاں اللہ کریم نے اس کی ڈائری میں لکھ دیا۔ تو اللہ کریم کی طاقت اب ختم تو نہیں ہوگی، یا اللہ کریم پہلے سے کم رحم فرمانے والا ہوا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کریم تب بھی رحمان و رحیم تھا، اب بھی رحمان و رحیم ہے۔
بس بندے جو ہے نا یہ رب سے دور ہو گئے ہیں، بندے اپنے رب سے قربت بنانا شروع کریں تو آج بھی یہ کرامت الحمدللہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن موقع کی مناسبت آپ سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ہے بہت مشہور لیکن موضوع کو مضبوطی کے لیے سنا دے رہا ہوں۔ حضرت عمر ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپا کر کے لے آ رہا ہے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بوتل میں کیا لے کے جا رہا ہے، کیا ہے تمہارے پاس بوتل میں؟ اب جو جوان تھا نا بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں حضرت عمر سے کہ یہ شراب ہے۔ حضرت عمر بھی تھے نا، ان کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ یہ اس روب اور دبدبا کا نام ہے کہ یہ جدھر سے جائے تو شیطان اپنا راستہ بدل کے دوسری طرف سے جائے۔ جب شیطان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی تو انسان کی حالت کتنی نہ خراب ہوگی۔ حضرت عمر کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور کیسے کہوں کہ میں یہ شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ میں نے جو کہا نا وہ بات کہ محسوس کرنا، وہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو نوٹ کریے گا، یاد رکھیے گا۔ محسوس کرنا، دل سے خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ ایک تو حضرت عمر کا خوف، اور عمر کو بتاؤں کہ شراب اس کی شرم، یہ ڈر کی وجہ سے خود کو اچھے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ بھی کہاں پیش کیا؟ کہیں گیا نہیں، کہیں مسجد میں گیا، کعبہ نہیں گیا، مدینے نہیں گیا، نہیں، جہاں کھڑا تھا وہیں سے خود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، دل سے پیش ہوا، مولا عمر سے بچا۔ ٹھیک ہے، کہیں جانا نہیں ہے آپ کو، کہیں گئے تو اور سونے پہ سہاگا، لیکن آپ جہاں پر ہیں وہیں سے دل سے خود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ وہی آپ کا کعبہ ہے، وہی آپ کا مدینہ ہے، وہی آپ کی مسجد ہے۔ پیش تو کیجیے خدا کی بارگاہ میں خود کو۔ یعنی وہ بندہ شراب کی بوتل بغل میں ہے لیکن پیش کیا رب کی بارگاہ میں خود کو۔ پیش کرنے کی وجہ کہ سامنے عمر جیسی طاقت کھڑی ہے تو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جب رب کی بارگاہ میں خود کو پیش کیا اور عرض کیا دلی دل میں اس نوجوان نے دل میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے حضرت عمر کی روبرو شرمندگی اور ذلت سے بچا لے، میرے عیب کو چھپا لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں۔ یہ دل سے خدا کی بارگاہ میں مولا پھر کبھی نہیں پیوں گا، بس آج عمر سے بچا لے۔ اس جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین یہ سرکہ ہے، سرکہ مطلب شربت، حضور یہ شربت ہے میرے اس بوتل میں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح، شربت بھی کوئی چھپا کے لے کے جاتا ہے؟ تو چھپا کے لے کے جا رہا ہے، دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا، نکالا کہ حضور دیکھ لیجیے، اب عمر دکھانے کے لیے کہیں تو منع بھی تو نہیں کر سکتے نا، گردن تھوڑی اڑوانی ہے، منع نہیں کر سکتے، دکھانا ہے۔ جب دکھائے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکال کے دکھایا، اور جب دکھایا حضرت عمر نے ڈھکن کھولی تو الحمدللہ اس میں شربت تھا۔ دیکھیے، غور کیجیے، اللہ چیزوں کی حقیقت بدل دیتا ہے۔ رب کریم اس طاقت، اس قدرت کا نام ہے کہ آپ حاضر تو ہوئیے، اللہ کریم چیزوں کی حقیقت بدل دیتا ہے۔ شراب سے شربت بنانا یہ تو رب کی ہی قدرت کی بات ہے نا، شراب تھی وہ، لیکن بندہ دل سے جو حاضر ہوا خدا کی بارگاہ میں نا، بس اس حاضری جو دل سے ہوتی ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں دے آدمی، تو الحمدللہ جب اللہ کریم شراب کو شربت میں بدل سکتا ہے تو ہمارے گناہ کو نیکیوں میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ بس وہ دل سے حاضری ہونا۔ اے انسان ذرا غور کر، امام غزالی اس کے بعد کیا لکھتے دیکھیے، اے انسان ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے توبہ کیا تو اللہ نے اس کی شراب کو شرکہ میں بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک رات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں آقا کریم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا اور نماز پڑھ کر باہر نکلا، راستہ میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں عورت ملی، ابو ہریرہ سے عورت نے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس عورت سے تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو عورت بولی میں نے زنا کیا، اور زنا سے جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ گناہ پر گناہ، ایک تو زنا کیا، پھر اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو برباد ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ ابو ہریرہ کو بڑا غصہ آیا، پہلے بدکاری کری، پھر ناجائز اولاد پیدا کری، پھر اس کو مار ڈالی۔ ابو ہریرہ کہتے تو برباد ہو گیا، تیری کوئی توبہ نہیں۔
جب ایسا اس عورت نے سنی نا تو وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی کہ میرے سارے راستے بند ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑی. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اٹھایا بھی نہیں، آگے چل دیا. آگے جب چلا نا تب میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی کہ تم برباد ہو گئی. میں نے اس عورت کو مایوس کر دیا، وہ بھی حضور سے پوچھا بھی نہیں. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت میں آیا اور اس عورت کی ساری بات عرض کیا تو آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، ابو ہریرہ تم نے غلط کیا. کیا تم نے قرآن کی آیت نہ پڑھی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی اور خدا کو؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے تو اللہ کریم اس کا سنتا ہے؟ تم نے اس کو مایوس کر دیا اس نے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں اس عورت کی تلاش میں نکلا. ڈھونڈو اس کو، میں نے تو اس کو غلط خبر دے دی. تلاش میں نکلا اور کسی سے پوچھنے لگا، ہر شخص سے پوچھنے لگا، ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے. ارے ایسا ہر آدمی سے پوچھنے لگا. وہ عورت اتنا زیادہ ایک دیوانہ پن سے تلاش کر رہا تھا کہ لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے، اس عورت کو اتنی زیادہ تلاش رہا ہے. بالآخر ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور تلاش کر کے اسے قرآن کی یہ آیت سنائی کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میں نے یہ آیت سنائی کہ اللہ کریم وہ ہے جو بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. جب یہ سنا چکا تو وہ عورت خوشی سے دیوانی ہو گئی. اب خوش ہو گئی کہ اللہ کریم تو اس رحمت کا مالک ہے کہ وہ میرے گناہ کو ایک تو معاف بھی کر دیتا ہے پھر نیکیوں میں بدل دیتا ہے. خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنا باغ اللہ کے رسول کو بخش دیا. میں نے جب خوش ہوئی نا تو ان کا ایک پاس ایک باغ تھا، باغیچہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اب یہ باغیچہ آج کے دن کے بعد حضور کو دیتی ہوں، میرا کام بن گیا. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کو کچھ ملے نا، کوئی خوشی ملے تو صدقہ کرنی چاہیے. خوشی کو اگر آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، آج بھول گئے لوگ، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. خوشی آتی تو ہے لیکن وہ رہ نہیں پاتی زیادہ دن. شادی کی خوشی دیکھیے، پورا خاندان مل کر شادی کی خوشی مناتا ہے اور شادی کے دوسرے تیسرے دن سے گھر کے اندر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کنڈیشن کتنی خراب ہے، کیونکہ ایک تو شادی میں گناہ کیے ہی، پھر شادی کی خوشی ملی تو کچھ صدقہ نہیں ہوتا ہے. بس ایک وہ فاتحہ ہو گئی، میلاد شریف ہو گئی شروع میں، ہو گیا، بس آدمی سمجھتا ہے کہ بس کر لیا ہم نے سب کچھ. جب بھی کوئی خوشی ملے یاد رکھیے، جب بھی کوئی خوشی ملے، صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا بس کہ آپ 1 لاکھ روپے سے، 1 روپے بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. جی ہاں، 1 روپیہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی صدقہ ہی ہے. آپ 1 روپیہ آپ کے جیب میں ہے نا، وہی نکال کے کسی غریب کو دے دیں، اس نیت سے دے مولا وہ تو نے خوشی دیا تھا، اس کے بدلے میں یہ صدقہ کرتا. 1 روپیہ، آدھا روپیہ ہی دینا آدمی دے تو 1 روپے 8 10 15 20 روپے کا تو کوئی بول ہی نہیں رہ گیا. آپ آدمی اپنے بچے کو دے دیتا ہے، اپنے بھتیجی کو دے دیتا ہے کہ یار یہ لو 10 روپے جا کر کے کچھ کھا لو. تو صدقہ جو ہے نا یہ خوشی کو کنٹینیو کرتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. جب بھی کوئی خوشی ملے، کوئی کام بن جائے، آپ کا کوئی کام چلنے لگے تو اس سے تھوڑا نکال کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی عادت ہو. آخری واقعہ سے عتبۃ الغلام، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں بہت مشہور تھی، ایک دن حضرت حسن بصری کی مجلس میں آیا. اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے جس میں یہ تھا کہ مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈرے. آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے. ایسا مطلب بیان کیا آیت تھی کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ سدھر جائیں، لوگ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائیں. امام حسن بصری نے ایسا بیان کیا کہ لوگ رونے لگے. ایک جوان، اس رونے والے لوگوں میں سے ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسے فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا؟ حسن بصری نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب وہ غلام عتبۃ الغلام یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر عربی کے کچھ اشعار پڑھے. جب عربی کے اشعار پڑھے تو عتبہ نے پھر چیخ ماری، وہ شرابی پھر چیخ مارا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا اے شیخ،
کیا مجھ جیسے بدبخت کی بھی رب کریم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی۔ پہلی، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے یاد کر لوں۔ مولا اگر تو توبہ قبول کیا ہے تو میرا دماغ تیز کر دو، میری عقل تیز ہو جائے کہ قرآن بھی یاد کر لو اور علم بھی حاصل کر لو، پہلی دعا۔ اور دوسری دعا، اے اللہ اگر تو توبہ قبول کیا ہے تو مجھے ایسی آواز دے کہ میری قرأت سن کر کے سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے، میں ایسا قرآن پڑھوں، ایسے خوبصورت انداز میں پڑھوں کہ آواز سن کر کے لوگوں کے دل نرم ہو جائے۔ تیسری دعا کیا، مولا اگر تو نے توبہ قبول کیا ہے تو مجھے حلال رزق عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ 3 دعائیں تو نکل لی، اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لی، اس کا حافظہ اور اس کی عقل بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے توبہ کر جاتا، اور اس کے گھر میں ہر روز 1 پیالہ شوربہ کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، حلال رزق روز کوئی نہ کوئی ان کے گھر میں پہنچا دیتا، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ کر کے جاتا ہے۔ 1 پیالہ آ جاتا تھا دودھ کا اور تھوڑا شوربہ آ جاتا تھا، روٹیاں آ جاتی تھی، گھر میں مل تو جاتا تھا لیکن کون رکھ کے جا رہا یہ پتا نہیں تھا، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا، اور یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بس آدمی دل سے لو لگے۔ اس ایک بہترین بات جو آج کے درس کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے تو بڑے سے بڑے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، اور اللہ کریم اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔